شام تک سارے معاملات کو سلجھا کے بیگم جب گھر آیا تو اسے ملازمت سے پتہ چلا کہ علیزہ بی بی صبح سے روم سے باہر نہیں نکلی اور وہ اندر سے روم کو لاک کر چکی ہیں۔ بیگم کو بھی بہت افسوس ہوا۔ اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ بیگم کن کن کوششوں میں لگا ہے۔ بیگم چاہتا تھا کہ علیزہ اپنی مکمل پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے، اور اس کو جس بات کا شک تھا اسے یقین میں بدلنا چاہتا تھا، مگر وہ تو اسے غلط سمجھ بیٹھی۔ اب وہ بیچاری بھی کیا کرے؟ بیگم نے کون سا اسے سچ بتایا ہوا تھا؟ اس نے جلدی سے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیڈ پر علیزہ اسی طرح لیٹی تھی جیسے وہ صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے اور پاس آ کر بیٹھنے سے بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ بیگم نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا تو علیزہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی اور روم سے جانے لگی۔ اس کی اس ہر ادا پر بیگم بھی مسکرایا تھا۔ پھر بڑھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب اپنے ساتھ زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ لیزے، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سہلاتے اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنی قسمت پر بھی بھروسہ نہیں۔ علیزہ ایسے ہی دوسری طرف منہ کیے بولی۔ اس کا لہجہ اب بھی ناراضگی لیے ہوا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھو نا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اب دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سنو، 2 دن بعد پریس کانفرنس ہے میری، ہماری شادی کے بارے میں بتانا ہے جس میں تم بھی رہو گی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ علیزہ کے نام میں سر ہلانے پر اس نے مسکراتے اسے خود سے قریب کیا اور کہا، تم تو ناراض ہی رहोگی، میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ تو حسن والوں کی عادت ہے، تڑپانا، ستانا، رلانا اور ناراض ہو جانا۔ اور عشق یہ ہے کہ محبوب کے تمام ظلم کھلے دل سے برداشت کیے جائیں، اور وہ جو کچھ کرے سب کرے، جو مزاج یار میں آئے سب برداشت کرنا پڑے گا۔ بیگم نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اتنی ظالم کیوں ہو تم؟ وہ خمار لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی میں بولا اور اس کی آنکھوں میں نشہ سا بھر رہا تھا۔ وہ بن پیے بہک رہا تھا۔ بیگم نے اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت کی تو علیزہ پوری طرح کام کی۔ خان، چھوڑے مجھے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا خان چھوڑے مجھے۔ اوہ مائی گاڈ، آج پہلی بار یہ نام مجھے اپنا اتنا خوبصورت لگا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ خان کی جان، اب سے تم مجھے اسی نام سے پکارو گی۔ اس نے علیزہ کو اٹھا کر گما دیا تھا۔ وہ تو اس پر فدا ہی ہوئے جا رہا تھا۔ چلو اب اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے بھی آپ سے بہت سی باتیں منوانی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے حق سے فرمائش کرنے لگی تو وہ بولا، ہر بات مانوں گا، بس تم خفا مت ہوا کرو اور اپنے حسن کی خیرات دیتی رہا کرو۔ بیگم اس کی طرف جھکنے لگا تو اس سے دور ہوئی تھی۔ ابھی وہ ڈنر کر کے روم میں آیا تھا کہ اس کے موبائل پر تیمور علی خان کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں بیگم، تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے خان لالا بہت غصے میں ہے۔ انہوں نے ابھی مجھے کال کر کے بہت باتیں سنائی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم کچھ دنوں بعد اس لڑکی کو چھوڑ آؤ گے جہاں سے لائے تھے، اور اب یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی اور تم بے خبر تھے۔ میں نے تو ابھی تک بات کو سنبھالنے کے لیے انہیں یہ کہہ کر یقین دلایا ہے کہ یہ سب غلطی سے ہوا، اور اب تم یہاں پریس کانفرنس میں یہ غلط فہمی دور کر کے سب ٹھیک کرنے والے ہو۔ وہ تم سے بہت سخت خفا ہے، اس لیے مجھے بات کرنے کا کہا۔ لیکن چچا جان، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ پریس کانفرنس میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میں علیزہ کو اپنی بیوی کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اب سب کو بھی علیزہ کو میری بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہی میری خاندانی بیوی ہے اب سے۔ نہ میں کبھی اسے چھوڑوں گا اور نہ ہی دوسری شادی کروں گا، اور آپ یہ بات بابا جان کو بتا دیجیے گا۔ اس کا انداز بھی اٹل تھا اور وہ کسی قیمت پر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ بات تیمور خان سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے زیم خان، جب تم نے فیصلہ کر لیا تو اب اس طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اب تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایک جنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ تم اور خان لالا اپنی ضد کے پکے ہیں دونوں، نہ وہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی تم۔ اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں کہ کاش میں بھی یہ سب کر لیتا تو تھوڑی ہمت دکھا لیتا تو آج یوں پچھتاتا نہ۔ شکریہ چچا جان، میں جانتا تھا کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھے، پھر بات کرتا ہوں۔ وہ کال کٹ کر کے جیسے ہی پیچھے مڑا تو علیزہ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔
خان، آپ کیوں میری وجہ سے اپنوں کے لیے برے بن رہے ہیں؟ زیغم اس کی بات سن کر مسکرایا اور اس کے قریب آ کر کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، تم بھی تو میری اپنی ہو نا؟ لیکن وہ… چپ کر جاؤ، میرے اور اپنے بارے میں سوچو، کب تک دور رہ کر مجھے یوں سزا دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں؟ زیغم نے اسے خود سے قریب کیا تو علیزی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص تم سے بہت محبت کرتا ہے علیزے، تم پر اسی کا حق ہے کیونکہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ اس کے دل نے اسے سمجھایا جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ زیغم کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی شدت تھی کہ علیزے کا دل ان پناہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر زیغم کے سینے پر رکھ دیا، اپنے گرد پھیلے پیار بھرے حصار کو پوری طرح محسوس کرنے لگی، اور زیغم خان بھی اپنی شدت اس پر لوٹانے لگا۔ کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے جب موبائل کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور ایک جھٹکے سے اس کے حصار کو توڑ کر دور ہوئی۔ وہ پھر سے علیزی کی طرف بڑھا تو وہ اس کی سائڈ سے نکل کر باتھ روم میں بند ہو گئی، اور زیغم کو اس کا یوں دور ہونا بالکل بھی پسند نہ آیا۔ اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہو گیا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو علیزی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ کافی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ علیزی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی اور دل کہہ رہا تھا کہ زیغم کی ہو جائے، اور دماغ اس سے آنے والے کل سے ڈرا رہا تھا۔ سنو، تم کس سے سزا دے رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ زیغم نے اس کے رونے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر اور چہرہ دیکھ کر کہا، مگر وہ بنا کچھ بولے سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی اور پھر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ زیغم بھی اسے بے بسی سے دیکھے گیا اور پھر اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ آج اس کی پریس کانفرنس تھی۔ اس دن کے بعد زیغم علیزی کے قریب نہیں آیا تھا۔ زیغم آیا تو علیزی تیار کھڑی تھی، شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، پھر بھی اس کا پاکیزہ چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ زیغم نے ہاتھ آگے کیا تو علیزی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہر نکل آئے۔ میڈیا والوں کے لیے اس نے لان میں انتظام کیے تھے۔ سامنے ایک ٹیبل تھی جس پر مائک تھے، اس کے گارڈز آس پاس کھڑے تھے اور زیغم کے ساتھ علیزے بیٹھی تھی۔ سب رپورٹرز سامنے چیئر پر بیٹھے تھے اور اس کے بولنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ تبھی زیغم نے اپنی بھاری اور دلکش آواز میں بولنا شروع کیا۔ آج اس پریس کانفرنس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے علیزے کو بنا نکاح کے اپنے پاس رکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو جواب دے دیا جائے تاکہ کوئی دوبارہ مجھ پر یا میری وائف پر انگلی نہ اٹھائے۔ زیغم نے شیر خان کو نکاح نامہ دکھانے کا اشارہ کیا اور پھر کہا، میرا خیال ہے کہ آپ سب کو یقین آ گیا ہوگا کہ علیزے زیغم خان میری شرعی اور قانونی بیوی ہے۔ رپورٹرز کی باتیں جلدی جلدی لکھ رہے تھے۔ سر، یہ نکاح کب ہوا اور آپ نے اس نکاح کو اب تک خفیہ کیوں رکھا؟ ایک رپورٹر لڑکی نے سوال کیا تو وہ بولا، پہلی بات یہ کہ یہ نکاح خفیہ نہیں تھا، بس کچھ وجوہات کی وجہ سے دیر ہوئی تھی، اور رہی بات کب اور کیسے ہوا تو یہ میری پرسنل لائف ہے، اور میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، کب کرتا ہوں، یہ سب آپ کے لیے اہم نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے جس میں اپنی مرضی کے فیصلے کبھی کبھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ علیزی اس دوران خاموشی سے بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ سر، کیا میم آپ ہی کے خاندان سے ہیں، یعنی آپ کی ریلیٹیوز ہیں؟ جی بالکل، یہ میری کزن ہے۔ اس کی بات پر علیزی حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کتنا جھوٹا ہے یہ شخص، آخر سیاسی شخصیات جھوٹی جو تو ہوتی ہیں۔ تمام سوالات ختم ہونے کے بعد زیغم نے شیر خان کو اشارہ کیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے علیزی کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا تو گارڈز بھی اس کی چاروں طرف چلنے لگے۔ زیغم اس کے ساتھ اندر کی طرف چل دیا اور میڈیا والے ریفریشمنٹ والی سائٹ پر نکل گئے۔ جی تو ناظرین، یہ جو نکاح نامہ آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ معروف سیاست دان شبیر علی خان کے بیٹے زیغم یار خان کا ہی ہے، جن کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ گھر میں رکھا ہے۔ تو آج اس نکاح نامے کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی کہ علیزی تیمور ان کی خاندانی وائف ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ انہی کی ریلیٹیوز ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکاح نامہ آج سے 1 ماہ قبل کی ڈیٹ، یعنی جس وقت سے علیزی تیمور ان کے ساتھ تھی تب تک کا ہے۔ یہ نیوز سنتے ہوئے ترکی میں اپنے گھر میں بیٹھے شبیر علی خان پاگل سے ہو گئے تھے اور انہوں نے فوراً موبائل اٹھا کر زیغم خان کو کال ملائی۔ اب وہ ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتے تھے، انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج علیزی بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور زیغم کے بیچ یہ دوریاں ختم کر دے گی، اسے بتائے گی کہ وہ بھی اسے محبت کرتی ہے۔
آج پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی مان کر زیغم نے اس کا بھروسہ جیت لیا تھا، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ زیغم عام مردوں جیسا بالکل بھی نہیں۔ اس دن کے بعد سے تو علیزے خود بھی بے چین تھی۔ جب اس نے زیغم کو خود سے دور کیا تھا، ایک پل کے لیے بھی اس کے دل نے اسے سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ آج وہ بار بار زیغم کو ہی دیکھے جا رہی تھی، اور یہ بات زیغم نے بھی محسوس کر لی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ علیزے بھی اسے محبت کرنے لگی ہے۔ 2 دن سے اس کی بے چینی وہ بھی نوٹ کر رہا تھا، اور اب بھی کانفرنس کے بعد سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کی توجہ چاہتی ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ علیزے اپنے منہ سے خود اس کے ساتھ اظہار محبت کرے۔ علیزے نے اتنا ستایا تھا زیغم کو، اب اس کا تھوڑا سا تو حق بنتا تھا نا کہ وہ بھی اسے تنگ کرے۔ وہ آج رات علیزے کے لیے فارم ہاؤس پر کچھ اسپیشل تیار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر وہ دیکھتا کہ وہ کیسا اپنا دامن بجاتی ہے، کیسے اسے اظہار نہیں کرتی، اور جب علیزے اس سے اپنی محبت کا اور اپنے ساتھ کا وعدہ کرے گی تو وہ اپنی برسوں کی محبت اس پر آزمائے گا، اس پر برسائے گا اپنی محبت کی بارش، اور اس کا پور پور اپنی محبت سے مہکائے گا۔ زیغم اپنے خیالوں میں کھویا تھا جب علیزے کی آواز آئی، خان وہ میں علیزے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے کہ کیسے بات کرے، کیسے اپنے دل کی بات کہے، کیونکہ آج تک ایسی فیلنگ اس نے کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی، اور ایک عجیب سی شرم و حیا اسے محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو ایسی کبھی نہیں ہوا تھا، تو اب کیوں؟ علیزے کی ایسی حالت کیوں تھی؟ کچھ بولتے بولتے وہ سوچوں میں کھو جاتی، کہنے کی کوشش کرتی تو چپ ہو جاتی۔ ہاں بولے علیزے، کیا بات ہے؟ زیغم آفس کے لیے تیار ہوتے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک نظر اسے دیکھ کر بولا، جو ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی آج پہلی بار زیغم کو کنفیوز سی لگی تھی۔ وہ کچھ نہیں، آپ آفس سے آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات بول دی تو زیغم مسکراتا اس کے قریب آیا اور گال تھپ تھپا کر کہا، ٹھیک ہے میری جان، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علیزے نے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آج اس نے اپنے دل کی بات زیغم خان کو نہیں بتائی تو پھر کبھی کہہ نہیں پائے گی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ زیغم کو روک لے، اسے کہیں نہ جانے دو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زیغم اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے جا رہا ہے۔ یہ نیوز جن لوگوں پر بم بن کر گری تھی ان میں ایک تیمور علی خان بھی تھے، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین پر چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے ہی ہو بہو مریم کی شکل کی لڑکی زیغم یار خان کے ساتھ بیٹھی تھی، اور وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف بھی کروا رہا تھا۔ پہلے والی پکچرز میں علیزے کی شکل واضح نہیں تھی، اور میڈیا نے یہ شاید زیغم خان کے ڈر سے کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ نیوز اور تصویر تو دی، مگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہر تصویر میں علیزے کا چہرہ چھپا تھا جب تک کہ زیغم خان خود اپنی بیوی کو کیمرے کے سامنے نہیں لاتا، اور اسی وجہ سے تیمور علی خان ابھی تک انجان تھے۔ علیزے تیمور، انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام دہرایا، جو بالکل سخت بت کی طرح اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً تڑپ اٹھے، علیزے میری بیٹی؟ ہاں یہی میری بیٹی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے پاگل ہونے لگے اور بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر چکر لگاتے خود سے بولنے لگے۔ تیمور علی خان کو علیزے کو ایک نظر دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ یہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے۔ خون کی کشش بھی تو ہوتی ہے نا۔ اب وہ بس اسے اپنے سینے سے لگا کر برسوں کے تڑپتے دل کو سکون دینا چاہتے تھے۔ علیزے کی یاد ان کے دل کا روگ بن گئی تھی۔ اگر ان کی بیٹی نے انہیں معاف کر دیا تو وہ سکون سے مر سکیں گے۔ اب ویسے بھی ان کے دل میں جان نہیں رہی تھی، اور نہ ہی ان کا دل کچھ ٹھیک سے کام کرتا تھا۔ وہ فوراً اپنے ملازم کو گاڑی تیار کرنے کا کہہ کر وائٹ ہاؤس کی طرف نکلے تھے۔ ایسی بے چینی اور بے قراری تھی کہ دل کرتا تھا کہ اڑ کر پہنچ جائے اپنی بیٹی کے پاس۔ وہ بار بار ڈرائیور کو بولے جا رہے تھے، تیز چلاؤ اور تیز۔ دوپہر 2 بجے شبیر علی خان کی کال آئی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا جان کو اس کے کارنامے کی خبر ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی نیوز دیکھ لی ہوگی، مگر اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ اسے کال اٹھاتے ہی سلام کیا تو وہ بنا سلام کا جواب دیے غصے سے شروع ہو گئے، زیغم خان تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ایک طوائف زادی کو ہمارے گھر، ہمارے خاندان کی بہو بنا کر ساری دنیا میں تم اعلان کرتے پھر رہے ہو، اور اس سے بھی اگر دل نہیں بنا تو میرے ہی خاندان کی لڑکی بنا دیا تم نے۔ میری برسوں کی بنائی ہوئی عزت، رتبہ، مقام تم نے سب ختم کر دیا۔ وہ دوسری طرف پوری قوت سے دھاڑ رہے تھے، بس بابا جان، اس سے آگے اور ایک لفظ نہیں۔ علیزے میری بیوی ہے اور میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ اب میں علیزے کے بارے میں کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ ان کے الزام سن کر زیغم کو بھی غصہ آ گیا تھا۔
آخر وہ بھی تو تھا انہی کا ضدی بیٹا، گھمنڈی انسان، غصیلا اور اپنے آگے کسی کی بھی نہ سننے والا۔ یہ سب انہی کا سکھایا ہوا سبق تھا جو آج سامنے آ رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو زیغم خان، ہماری نسل ایک طوائف سے ہرگز نہیں چلے گی، اور یہ میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا۔ اور اب میں آ کر اس لڑکی کا ایک قصہ ہی ختم کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کس کے لیے بغاوت کرتے ہو۔ شبیر علی خان نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور زیغم جانتا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کر کے رہیں گے۔ رک جائیے بابا جان، اگر علیزے کو کچھ بھی ہوا تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گا، پھر آپ اپنی نسل کو آگے بڑھا لیجیے گا۔ جب بیٹا ہی نہیں رہے گا جس حسب نسب اور نسل پر آپ کو بہت غرور ہے، تو پھر اکیلے رہیے گا آپ۔ اس کی بات سن کر شبیر علی خان نے بھی فون بند کر دیا۔ بیٹے کی اس دھمکی نے ان کے سارے الفاظ ختم کر دیے تھے، اور اب بہت سوچ سمجھ کر انہیں قدم اٹھانا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نہ ہی وہ اپنے بیٹے کو کھونا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس لڑکی کو اپنے خاندان میں برداشت کر سکتے تھے۔ اپنے باپ کی بات سن کر زیغم خان بھی ڈر گیا تھا۔ وہ فوراً گھر کی طرف نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا جان علیزے کو کسی بھی طرح نقصان پہنچائے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں اس کے جاسوس اور وفادار ملازم موجود ہیں جو ان کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تیز سے چلتے اس کے مینیجر اور سیکرٹری ہاتھ میں ٹیپ لیے اسے آج کی میٹنگ اور ڈنر کا بتا رہی تھی، مگر اس نے کہا سب کچھ کینسل کر دو، ڈنر وغیرہ سب کچھ کل پر ڈال دو۔ سیکرٹری نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ سر یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، دوسرے ممالک کے ڈیلرز کا ان کے ساتھ آج ڈنر تھا۔ مگر زیغم کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ پر گاڑی چلا دی۔ اس کے پیچھے ہی گارڈز کی گاڑیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا کنفیوز ہونے کی؟ کچھ بتا ہی دیتی، اب پتہ نہیں یہ ٹائم کیسے گزرے گا۔ علیزے جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، اور اب وہ پریشانی سے نجات پانے کے لیے وائٹ ہاؤس کا جائزہ لینے لگی۔ اس گھر کو شاید اس لیے وائٹ ہاؤس کا نام دیا گیا تھا کہ یہاں وائٹ کلر کا بہت زیادہ استعمال ہوا تھا۔ کلر اسکیم سے لے کر فرنیچر اور آرائش کی چیزوں تک اس بات کا خیال رکھا گیا تھا۔ وائٹ کلر کے بعد جو کلر دیکھنے میں آتا تھا وہ نیلا تھا، اور ان دونوں کا کمبینیشن بہت خوبصورت تھا۔ دوپہر تک تیز بارش شروع ہو گئی تھی، اور بارش کے بعد فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی جبکہ دوپہر تھی، مگر ابر آلود موسم کے باعث شام کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بڑی بےتابی اور بے چینی کے ساتھ زیغم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار اس کی نظریں گیٹ کی طرف جا رہی تھی اور مایوس ہو کر واپس لوٹ رہی تھی۔ اسی وقت گارڈ نے گیٹ کھولا اور گرے لینڈ کروزر روش عبور کرتی پورچ میں جا رکی۔ وہ حیران سی پلٹی، کیونکہ یہ زیغم کی گاڑی نہیں تھی، اور اگر زیغم نہیں آیا تو پھر یہ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں آیا تھا؟ کیا اس کے خاندان سے کوئی؟ کہیں اس کے بابا جان تو نہیں؟ اس وقت اس نے ڈر کر سوچا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بنا دوپٹے کے گھر میں ایسے کھڑی تھی، مگر اب ایک اجنبی کی آمد نے اس کے اندر خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ اکیلی تھی گھر میں۔ گارڈ نے اگر اس اجنبی کو اندر آنے دیا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جانتا ہے کہ کون آیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیغم کی فیملی اس پر دباؤ ڈال رہی کہ وہ علیزے کو چھوڑ دے، اور اب اس نیوز کے بعد پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس نے اپنی ڈریسنگ تو چینج کر لی تھی، مگر دوپٹہ ابھی تک لینا شروع نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میل ملازم گھر کے اندر نہیں آتے تھے۔ اس نے فوراً صوفے پر پڑی زیغم کی شال اٹھا کر اپنے بازو کے گرد لپیٹ لی۔ شال کی مانوس مہک نے عزیزی کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اب وہ پرسکون ہو گئی تھی اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس پا کر۔ پھر وہ پر اعتماد قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، مگر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ بے یقینی اور حیرت کے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ تیمور علی خان تڑپ کر اس کی طرف بڑھے۔ علیزے میری بچی، میں تمہارا… رک جائے آپ وہاں، کوئی نہیں لگتے آپ میرے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ فوراً نفرت سے بولی تھی، یوں مت کہو بیٹی، تمہیں ٹھکرانے کی بڑی سزا پائی ہے میں نے۔ پورے 16 سال تمہاری جدائی میں تڑپتا رہا۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا اس کی نفرت اور بیزاری کو محسوس کر کے۔ کیا کہا آپ نے؟ جدائی میں، اور وہ بھی آپ تڑپتے رہے؟ آپ شاید بھول رہے کہ آپ ایک بیٹے، اور وہ بھی شیر جیسے بیٹے کے باپ ہیں۔ یہی کہا تھا نا آپ نے؟ وہ طنزیہ انداز میں زہر خند انداز میں بولی تھی۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر آنسو بہائے، مگر اسے اپنی ماں کی تکلیفیں، وہ راتوں کی تڑپ اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ تو بیٹے، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں بہت آس اور امید لے کر یہاں آیا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے۔ اسے بازو سے تھامتے ہوئے دل گرفتگی سے بولے تھے، مگر میں اب آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ آپ کی وجہ سے میں نے جو دکھ اٹھائے ہیں
میری ماں نے سہے ہیں وہی کافی ہیں۔ میری بچی ایسا مت کہو، مجھے یوں مت ٹھکراؤ، میں نے تمہیں کھو کر ہی تمہاری اہمیت کو جانا ہے، ایک ایک پل اذیت اور تکلیف اٹھائی ہے اور تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، اور اگر اب تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں جی نہیں پاؤں گا، کیونکہ مجھ میں اب مزید غم سہنے کی ہمت نہیں۔ اپنے اس بوڑھے باپ کو معاف کر دو بیٹا، اس کی خطا کو درگزر کر دو میری بچی۔ انہوں نے اس کے سامنے بازو پھیلائے تو وہ خود پر سرد مہری کا خول چڑھائے ان سے دور ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اب بھی مجھے دنیا سے چھپا کر رکھیں گے، آپ کا خاندان ایک طوائف کی بیٹی کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں کبھی آپ لوگوں کا حصہ نہیں بنوں گی۔ نہیں لیزے، اب ایسا نہیں ہوگا، تم میری بیٹی ہو اور اب تو زیغم کی بیوی بھی ہو، ساری دنیا جان گئی ہے، خان لالا بھی اب تمہیں قبول کریں گے، اور اب یہ کچھ بولنے والے تھے کہ اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو میں سب سے لڑ جاؤں گا اپنی بیٹی کے لیے، مگر علیزے نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا، یہ تو اب آپ کی بھول ہے، کیونکہ مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں، میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، آپ دونوں بھائیوں کو جس چیز کا غرور تھا وہ سب اب میرے پاس ہے، میں آپ کے خاندان کا کبھی حصہ نہیں بننا چاہوں گی، اور رہی بات زیغم خان کی تو وہ بھی میرے مقصد کی سیڑھی تھی، میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس سے شادی کی اور زیغم میری ہر بات کو مانتا گیا۔ اب آپ کا خاندانی زیور اور پراپرٹی میرے نام ہے، میں نے اپنا اور اپنی ماں کا حق حاصل کر لیا، اب آپ اور آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں۔ میں اس شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی، مگر پھر بعد میں زیغم کا ساتھ اس لیے قبول کیا تاکہ اپنا مقصد پورا کر کے اس سے طلاق لے لوں، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت تو میں مر کر بھی شادی نہ کرتی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ کے خاندان سے، آپ سے جڑے ہر شخص سے، میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور جو نام نہاد بندھن مجبوری کے تحت باندھا تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جلد ختم کر دوں گی۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کا نام، آپ کا ساتھ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی ان سے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینے کے لیے فضول بکواس کی جا رہی تھی۔ اسے خود بھی اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، مگر یہ باتیں وہ زیغم کے سامنے بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب تو وقتی غصہ تھا، مگر کیا جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر دی اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال کر۔ تیمور علی خان صدمے میں آ گئے تھے کہ ان سے نفرت میں وہ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے، خود اپنی شادی توڑنا چاہتی ہے، طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگانا چاہتی ہے۔ علیزے جیسی اپنی بات کہہ کر پلٹی تو دروازے میں بت بنے زیغم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر علیزے کانپ اٹھی۔ اس کے دھوئیں چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے، اور زیغم کو لگا تھا کہ علیزے نے جیسے اس کی گردن کاٹ دی ہو، اس کا دل اپنے پیروں تلے مسل دیا ہو اور اسے بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا ہو۔ اس کی حالت تو ایسی ہوگی جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو اور وہ بالکل بے جان لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ ایک دل تھا کہ یقین، امید، بھروسے سے اور مان کی بلندیوں سے گرا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور دل کی اس تباہی پر زیغم کا دل چاہا کہ وہ نیچے بیٹھ کر فرش پر گرے اور زمین میں ہی اتر جائے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ زیغم خان! تیمور علی خان اس کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے، تب تک جب وہ ہوش میں آتا ایک جھٹکے سے وہ پلٹا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ زیغم بہت اچھا ہے بیٹا، وہ مجھ جیسا بالکل نہیں، وہ اپنا وعدہ وفا کرنا جانتا ہے، وہ پوری دنیا سے لڑ پڑے گا تمہارے لیے، مگر تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دو، مگر خود کی اور زیغم کی زندگی خراب مت کرنا۔ زیغم جیسے انسان کو کھونے مت دینا بیٹا، اسے منہ لو جا کر کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ تیمور علی خان نے علیزے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات کہی اور ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر وہ بھی باہر نکل گئے۔